روشنی روشنی سب کے لیے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ روشنی سب کے لیے آج آپ کی خدمت میں اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان اور قرآن ہمارا موضوع ہے، رمضان اور قرآن۔ ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا بھی مہینہ یہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید آج کے عصری ماحول میں عصری ذہن کے مطابق اگر دیکھا جائے، یا جو آج کی روح ہے، آج کا جو دل ہے، وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پر، قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے پر، اس کے دروس پر، اس کے ختم پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتا ہے۔ لوگوں کا جو عمل ہے وہ یکسر تبدیل سا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یعنی قرآنیات لوگوں کے عمل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی بندگی کے قرینے اور اس طرف جھکاؤ، اللہ کی طرف لو لگا لینا۔ اللہ کا مہینہ ہے اور نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، اور صاحب قرآن بھی اس مہینے سے بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں۔ تو رمضان اور قرآن یہ دو ایسے مطلب الفاظ ہمیں سنائی دے رہے ہیں مقدس، جو ایک دوسرے سے متصل بھی ہیں، منسوب بھی ہیں، اور آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان المبارک سے خاص نسبت حاصل ہے، نزول کے حوالے سے بھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو ہم نے دیکھا کہ جب اللہ رب العزت سے کلام کی خاطر یا وحی کی خاطر کس کس انداز سے کن کن مقامات اور مخصوص اوقات اور لمحوں میں انہیں رب تعالیٰ یاد کیا کرتا، اور اس اہتمام کے بعد وحی الہی ان تک پہنچا کرتی۔ لیکن ہمارے پیارے آقا کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ آپ مکے میں ہیں تو مکے میں اللہ کا کلام اتر رہا ہے، مدینے میں ہیں تو مدینے میں، مسجد میں ہیں تو مسجد میں، بازار میں ہیں تو بازار میں، آپ گھر میں ہیں، چاہے جائے کہ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ کا کلام وہیں آپ پر نازل ہوا کرتا ہے۔ تو آج رمضان اور قرآن کے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ دو بہترین علماء اکرام ہیں۔ ایک وہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید سے خاص طور پر، ظاہر ہے آپ ایک خاص پروگرام قرآن مجید سے ہی متعلق کیا کرتے ہیں، اور پورے ہفتے میں کئی دن تک الحمدللہ آپ کی مسلسل خدمات آپ لوگ دیکھا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مصعب آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اور دوسری نشست پر ہمارے ایک ینگ اور میں کہتا ہوں ملٹی ڈائمینشنل بھی اور بڑے ٹیلنٹڈ عالم دین ہیں، جناب علامہ شرجیل احمد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج؟ الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے خاص نسبت حاصل ہے، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آغاز فرمایا اور تمہیدی گفتگو فرمائی، کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، کس انداز میں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں عرض کروں کہ یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو رمضان سے یا رمضان کو قرآن سے کیا نسبت ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جو عام طور پر قرآن کو کھولتے ہی رمضان میں ہیں اور پورا سال نہیں کھولتے، تو یہ نسبت نہ سمجھی جائے، بلکہ نسبتیں کچھ اور ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، اب دیکھیں رمضان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخصیت، یہ مقام وہ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا، جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تعارف رمضان فرما رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں دوسرے مقام پر سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں علیہ السلام۔ تو اب
یہ نسبتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ قرآن کا جو تعارف کروایا کہ رمضان کا جو تعارف کروایا کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، پھر مزید تعارف کروایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو شب قدر ہے اس میں بھی قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے لیلۃ القدر فرمایا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہر سال آپ دیکھیں قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا تھا نا، یعنی یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہزارہ مرتبہ قرآن بطور وحی لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جو ہے حاضر ہوئے، لیکن قرآن نازل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی یاد میں فرمایا کہ یہ جو رات ہے نا شب قدر، ہم نے تمہیں تعارف قرآن کرتے ہوئے، تو قرآن کا تعارف سمجھاتے ہوئے ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، اس کو قرآن سے نسبت ہے، اور قرآن کو اس لیلۃ القدر سے یعنی شہر رمضان سے نسبت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں ہے، اور اس سے پہلے میں یہ بھی بات عرض کروں کہ قرآن کے علاوہ جو عظیم صحائف ہیں، جو 4 کتابیں کہی جاتی ہیں نا، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، پھر قرآن کریم ہے، تو یہ نہیں کہ فقط قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور، تورات اور انجیل بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا نزول فرمایا ہے۔ 21، 23، 24، 25 تاریخیں ملتی ہیں، جی انہی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ صحائف اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، پھر ان کی وساطت سے ان کے امتیوں تک پہنچے۔ اچھا، قدر و منزلت بھی ان راتوں کی اس سے آشکار ہو رہی ہے کہ اللہ نے دیگر صحائف جو تھے وہ بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو رمضان کا مہینہ اس اعتبار سے بھی کہ جتنی بڑی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان میں اتاری، اور ایک خاص نسبت جو میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن، یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ اپنانے یا اختیار کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت فرمائے گا۔ شفاعت کیسے ہوگی؟ روزہ کہے گا مولا یا رب العالمین، اس نے میری خاطر، مجھے اختیار کرنے کی خاطر، مجھے اپنانے کی خاطر، اس نے باوجود پیاسا ہونے کے پانی کو نہیں دیکھا، باوجود بھوکا ہونے کے غذا کی طرف نہیں آیا، ساری چیزیں اپنی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، مولا اس کی مغفرت فرما، میری شفاعت اس کے حق میں مقبول فرما۔ قرآن آئے گا، عرض کرے گا مولا اس نے میری خاطر اپنی نیند کو برباد کیا اور مجھے تلاوت کیا، مجھے پڑھتا تھا، راتوں میں اٹھ کر مجھے پڑھتا تھا، اس کی مغفرت فرما اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ فرمائے کہ دونوں کی شفاعت جن کے لیے بھی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کیا بات ہے مصعب، بہت خوب۔ اور میں علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق قرآن سے، ظاہر ہے اتنا بہترین اور اتنا اعلیٰ و عرفہ تعلق اور کس کا ہوگا، کیونکہ آپ صاحب قرآن ٹھہرے۔ تو میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے تعلق کیسا تھا اس ضمن میں جس میں ابھی بیان ہو رہا تھا، مصعب فرما رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور آج ہم ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑا یہ اہم سوال ہے کہ صاحب قرآن کا قرآن سے خاص تعلق اور وہ رمضان کے مہینے میں اس کی کیفیت کیا ہے؟ جی دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ وہ ہستی ہے جن پر قرآن اترا ہے، تو جو تعلق سرکار دو عالم علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ ہے اس جیسا تو کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ صحیح بات۔ اب اگر یہ بات کریں قرآن کریم کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں جو کیفیت ہوتی ہے کہ رمضان میں آپ کس طرح اس کے ساتھ تعلق قائم فرماتے تھے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی عام حالات سے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی جو کیفیت تھی وہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان لغیر لونہ، کہ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا،
اللہ یعنی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی کہ اس مہینے کی جو اہمیت ہے اس کا اظہار چہرے سے بھی ہوتا تھا، بالکل سے کہ وہ کیفیت نظر آیا کرتی تھی۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، آپ کی عبادت نماز بڑھ جایا کرتی تھی، ایک ہونا اور پھر بڑھ جانا مزید۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، اور گر گڑا کر دعا مانگنا آپ علیہ السلام کا، یہ کیفیت بڑھ جاتی تھی۔ وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ رب العزت کا خوف آپ پر طاری ہوتا نظر آتا تھا۔ تو عام حالات میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی کیفیت اور پھر رمضان میں وہ سارے معاملات بڑھ جانا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کانا یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر رات سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے رمضان میں، اور آقا کریم علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سنا بھی کرتے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ قرآن کریم ہے، جبریل امین ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ کیفیت تھی سلمان بھائی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی ہم نے کوئی دنیا میں نہ دیکھا، کوئی ایسا انسان نہ دیکھا جو آپ سے زیادہ سخاوت میں ہو، جنروسٹی میں آگے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، جبریل امین سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت ایسے بڑھتی تھی جیسے تیز ہوا کا جھونکا ہو، اللہ اکبر، اور وہ اس میں ظاہر امام مہربانیاں جی خود آبشار ہوتی تھی، ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی تھی۔ واہ۔ تو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کچھ فوائد حاصل کیے۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سخاوت سامنے آتی ہے، اس کا بیان سامنے آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کے معاملات کو بڑھا دینا، یہ سامنے آتا ہے۔ اور تیسرا یہ بڑا اہم نقطہ جو امام نووی نے لکھا کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی ملاقات کسی نیک بندے سے ہو تو آپ کو صدقہ و خیرات میں کثرت کرنی چاہیے، دروازے کھول دینے چاہیے، کیوں؟ کیونکہ جبریل امین سے بار بار ملاقات ہوتی تھی، ویسے تو ہوتی تھی لیکن چونکہ ہوتی تھی تو اس کا اثر سرکار علیہ السلام کی سخاوت میں نظر آیا۔ کیا بات ہے علامہ صابر، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ روشنی میں آج موضوع ہے رمضان اور قرآن، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہوتی ہے ایک بار پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ رمضان اور قرآن ہمارا موضوع ہے، اور ظاہر ہے ایک تعلق ابھی آپ نے ابتدا میں بھی سنا، اور دونوں حضرات کی گفتگو سے بہترین ظاہر نکات دیکھنے میں سامنے آئے، اور وہی جو حقیقتاً جو ایک اثر ہے قرآن کا رمضان کا وہ ہمیں سنائی دیا۔ میں مصعب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تو خود حافظ قرآن ہے، بہترین قاری قرآن ہے، اور خود میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ہی تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے قرآن بڑا منہمک ہو کے سنتے ہیں، رمضان میں تلاوت کا بھی بڑا جوش و خروش، بڑا جذبہ بڑھ جاتا ہے، رمضان کے ختم ہوتے ہی لوگوں کا قرآن سے جیسے تعلق ختم سا ہو جاتا ہے۔ سب ایسا کیا کریں کہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی رمضان کے اثرات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے اثرات رہیں لوگوں کے اوپر، عمل میں نظر آئیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ گھر کے جو سربراہ ہوا کرتے تھے، یا آپ سمجھ لیں کہ نانا نانی دادا دادی، وہ ایک ایک بچے سے بھی پوچھتے تھے کہ بیٹا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے، قرآن کو مکمل پڑھنا ہے۔ رمضان میں بھی پوچھتے تھے اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ والدین یا دادا دادی نانا نانی وہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ جس نے قرآن کو مکمل پڑھا ماہ رمضان میں ہم اسے تحفہ دیں گے، ہم اسے گفٹ دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا رویہ تھا جو اب مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ بات کہ ماہ رمضان میں ہی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں ہے، زور ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ بھی مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اگر لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں، تراویح میں سن لیتا ہوں نا بس، ٹھیک ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنے کا اتنا جو ہے سینس نہیں ہے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اس نے پوری نظم لکھی، اور اس میں ایک خیال یہ تھا، تخیلات یہ تھی کہ کافر میرے پاس آیا غیر مسلم، تو مختلف چیزیں دیکھتا رہا، تو وہ پھر مجھ سے سوال پوچھتا، میں جواب دیتا، اور میرا جواب شرمندگی میں ہوتا، تو اس نے دیکھا کہ لکھا کہ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، شرم سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے۔ یہ ہمارا رویہ ہے کہ جزدان میں لپیٹ کر طاق میں سجا کر رکھ دیا جائے، یا آفیسز میں برکت کے لیے رکھ دیا جائے، تو یہ رویہ جی ہاں ایسے ملے گی مصعب برکت۔
تو برکت تو ملے گی، برکت تو ہے، رکھنے میں بھی برکت ہے، لیکن قرآن کو پڑھانا جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ پھر برکتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، زندگی کے معاملات نامکمل رہ جاتے ہیں۔ قرآن کی مثال ایسی حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جیسے کسی کو ایک بادشاہ کا خط پہنچے، اب وہ خط پڑھ ہی نہیں رہا، اسے کیا پتا کہ بادشاہ نے کیا کہا اس سے، صحیح، خط کو پڑھ کر سمجھ ہی نہیں رہا تو اسے کیا معلوم کہ پڑھا تو صحیح، بس لیکن بادشاہ اسے نے کیا بھیجا معلوم، چوم لیا بس۔ ہاں اسے کیا معلوم کہ اس میں بادشاہ نے میرے لیے پیغام کیا لکھا ہے۔ صحیح، تو دو جہاں کا بادشاہ، اللہ، کائنات کا خالق و بادشاہوں کا مالک، اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم پر ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کیا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو سوال ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تراویح میں لوگ سنتے ہیں اور دنوں کی بنسبت زیادہ سنتے ہیں، کم از کم ظاہر ہے اتنا کہ تو 20 رمضان وقت کا نماز تراویح ہے تو کسی اثر حد تک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کم از کم لیکن اب اسے برقرار کیسے رکھا جائے۔ صحیح، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں قبلہ سلمان بھائی کہ جو دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں، تراویح میں شرکت کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں قرآن سننا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بالکل آخر میں آتے ہیں کہ جلدی جلدی سے اپنی تراویح پڑھی، آخر میں شامل ہو کر گھر جا کر کہا کہ نہیں جی میں تو آج کا بڑا پکا نمازی ہوں، بڑی پکی تراویح پڑھنے والا ہوں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ کون برکات حاصل کر رہا ہے، کون برکتوں سے محروم رہ رہا ہے۔ اب ہمیں اس کی کنٹینیوٹی میں کیا کرنا چاہیے کہ پورا سال یہ روحانی بیٹری قرآن کی تلاوت کے لیے ہماری چارج ہو، کیا ہم کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ایسی عبادات ہیں کہ اگر ایک مسلمان طریقے سے اس سے بجا لائے، ایک مہینہ مشقت اٹھا لے تو باقی مہینوں میں اس کے لیے عبادات انتہائی آسان ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز تو کچھ رہتی نہیں نظر میں، آپ اس کے سے کوئی پڑھنے کہے، کے معاملے میں۔ آپ سے کوئی کہے کہ یہ 50 کلو اسے اٹھاؤ، آپ نے بمشکل اٹھایا، آپ نے مشقت اپنے سر لی، لیکن اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ 2 کلو اٹھا لیں، آپ کہیں گے یہ کیا مشکل کام ہے، ابھی اٹھا لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو رمضان کی جو مشقت ہے عبادات کی صورت میں، اگر اسے صحیح طریقے سے بجا لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے مہینے، یعنی پورے مہینے اس نے اگر نماز تراویح 20 رکعت پڑھی ہے، اور نمازوں کے علاوہ نماز تراویح پڑھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت سنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ اگر وہ ایک رکوع بھی اپنے اوپر لازم کر لے کہ رمضان کے علاوہ مجھے پڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اور میں آخر میں یہ عرض کروں گا، سب سے بڑھ کر اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے اسے پڑھنا ہے اس لیے کہ اس قرآن کو انہوں نے پڑھا جو ہمارے پیارے مصطفیٰ ہیں، ان پر نازل کیا گیا، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی دنیا کی اور آخرت کی، اس کی کامیابی کا دار و مدار قرآن پڑھنے اور سمجھنے پر ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اس کی تلاوت پر ثواب ہے۔ الف لام میم کہا، حدیث پاک کے مطابق 10 نیکیاں نہیں، 20 نیکیاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک آخری بات، دنیا میں ہم دوست تلاش کرتے ہیں کہ یار دوست وہ ہوتا ہے جو غم میں ہمارے ساتھ ہو، خوشی کا دوست کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارا منصب ہو، مال و دولت ہو تو کتنے لوگ آس پاس نظر آتے ہیں، لیکن جب بندہ پریشانی میں آ جائے تو اکا دکا دوست نظر آتا ہے۔ یہ ہمارا ایسا دوست ہے کہ اس سے دوستی گاڑ لیں، اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں تو خدا کی قسم یہ قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کروائے گا۔ بہت خوب مفتی صاحب، اور ایک اور میں جو ہے ایلیمنٹ ضرور شامل کروں گا مشورے کے طور پر کہ اس کے اثرات رہیں۔ جس طرح بہترین انداز سے تلاوت کی جاتی ہے، آپ بہت خوبصورت ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں اور حفاظ کرام ہیں، اگر اس طرح اچھے قاری میں سمجھتا ہوں تیار کیے جائیں اور مساجد میں ان کو امامت دی جائے اور بہترین قرآن پڑھیں، لوگوں اور زیادہ انہماک لوگوں کا بڑھتا ہے۔ اس حوالے آپ سے نے بڑی پیاری بات کی، میں بالکل اختصار کے ساتھ کہوں گا، کسی وقت آج سے 10-15 سال پہلے یہ تھا کہ جس مسجد میں زیادہ تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو لوگ وہاں جاتے تھے، اب الحمدللہ یہ ختم ہو گیا ہے، اب لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، شبینے کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی محفلیں اور بزم سجا کرتے، بلکہ یہاں تک کہ خاندانوں میں جہاں حفاظ کرام بنتے تھے، مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم چھوٹی سی عمر میں تھے، حفظ قرآن کے طالب علم تھے، تو گھروں میں جن جن بچوں نے حفظ کر لیا تھا ان کی چھتوں پر شبینے کا اہتمام ہوتا تھا۔ کوئی آئے نہ آئے، ایٹ لیسٹ فیملی والے، فیملی بلونگنگ ساری آ جاتے تھے، ماموں چاچا سب اس بچے کے پیچھے کھڑے ہو کر شبینہ پڑھا کرتے تھے، رات رات بھر چھت پہ جاگ کر شبینے کی مجالس۔
اب یہ جذبہ بھی مان پڑتا جا رہا ہے. کیا کریں ایسا کہ اس میں ڈیولپمنٹ دوبارہ ہو, دوبارہ یہ اجاگر ہو, لوگ شبینہ کریں؟ کس طرح علامہ صاحب؟ دیکھیں سلمان بھائی, اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا کیوں ہے. کئی ایک اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے کنڈیشننگ, جس کو سائیکالوجی میں کنڈیشننگ کہتے ہیں. کنڈیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب دو اسٹیمولس, دو متحرکات ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ایک کی فیلنگ دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بہت بڑا جو ایشو ہے وہ جنریشن گیپ کا ہے, جس طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا, اس کو دیگر لفظوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں الگ انداز سے, کہ جنریشن گیپ اس طرح اس کا سبب ہے کہ دیکھیں جو کام آپ اپنی جوانی میں کرتے رہے, بچپن میں کرتے رہے, اب آپ کی اولاد ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, تو جن چیزوں کو آپ کے والدین امپورٹنس دیا کرتے تھے, اہمیت دیا کرتے تھے, آپ نے تو کر لیا اپنے دور میں. صحیح. اب آپ کے آگے جو جنریشن ہے, آپ نے ان چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیا, ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی, وہ ٹریک چھوڑ دیا. جی. تو اب چونکہ آپ بھی عمل کی طرف راغب پچھلے ٹریک سے ہوئے تھے نا, بالکل صحیح. اب وہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو آگے ٹرانسفر کریں. یہ جنریشن گیپ آیا کہ اب ان لوگوں نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دی کہ ہم کس طرح نکلیں آگے. یا آج ہمارے نظریات اگر محفوظ ہیں, عقائد محفوظ ہیں, تو ہم کن صحبتوں میں رہے تھے, تو وہ صحبت اگر نیچے منتقل نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی نیچے وہ چیز خود ہی ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک بڑا ریزن ہمیں نظر آتا ہے. پھر یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ ایک بندہ جب کسی بندے کو خیر کے کام پر لگا دیتا ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے کرنا, ایک ہوتا ہے ترغیب دے کے لگا دینا, تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. اب موٹیویٹ اس چیز پہ نہیں کیا جا رہا, اور کہا جاتا ہے کہ موٹیویشن گیٹس یو اسٹارٹڈ, ہیبٹ کیپس یو گوئنگ, کہ موٹیویشن کا کام اسٹارٹ دینا ہوتا ہے, لیکن جو عادت ہے نا وہ آپ کو کام کرواتی ہے, تو عادت ہی نیچے ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی. تو یہاں پر سب سے بڑا جو میسج ہے, خود کی عادت ہوگی تو ہی ولنگ ہوں گے نا آپ کسی کو. کو وہ بس وہیں تک تھی نا جب تک بڑے تھے, ان کے اپنے بڑے رخصت ہو گئے تو انہوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. اب ظاہر خود ایڈکٹڈ نہیں ہے تو بچوں کو جی. تو یہاں پر ہمیں حدیث سامنے رکھنی چاہیے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, اپنی چراگاہ کا ذمہ دار ہے. تو ہم یہ رسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی. آج ہم رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو آپ دیکھیں کئی روایات اور ٹریڈیشنز ویسی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جا رہی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو جو ہماری دینی معاملات چل رہے ہیں, جو ایک اچھی چیز ہمیں بزرگوں سے ملی ہے, ٹرانسفر ہوئی ہے, چاہے وہ شبینے کے معاملات ہوں, اعتکاف کرنا ہو, وہاں پر مسجد میں زیادہ وقت گزارنا ہو, مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا ہو, بہت ساری ایسی کوالٹیز تھیں جو ہم دیکھ دیکھ کے کرتے تھے, کنڈیشننگ کی وجہ سے کرتے تھے, لیکن وہی کنڈیشننگ اب ہمارے سے آگے ٹرانسفر نہیں ہو رہی. تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہمیں اسے سیریس لینا چاہیے. اس میں ہماری بقا ہے, ہمارے بچوں کی عادتیں یہیں سے استوار ہوں گی. تو یہ جنریشن زیڈ آپ کے سامنے ہے, تو اب جو جنریشن وائی ہے اس کا کام ہے جنریشن زیڈ کے لیے راہ ہموار کرے. بہت زبردست, بہت اچھے, اور ایک اچھا اور ایک اسٹرانگ میسج کنوے کیا. اور اسی بات کے ساتھ دونوں حضرات کی جو گفتگو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد رمضان اور قرآن, آخری دو سوالات ان دو حضرات علماء سے کریں گے, بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں. آج موضوع ہے رمضان اور قرآن. بہترین حضرات علماء آج بھی انتخاب ہے. ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو پینلسٹ ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں. آج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, علامہ شرجیل احمد خان ہمارا انتخاب ہے, اور رمضان اور قرآن کے حوالے سے بڑی سیر حاصل, بڑی خوبصورت اور ٹیکنیکل گفتگو بھی سمجھ لیں, کیونکہ ظاہر آج کی عصری جو ایگزامپلز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفتی صاحب نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل سیٹ ہمارے سامنے رکھا. ایک ویژن علامہ شرجیل کا جو اسپیشلی یوتھ کو ہم نے ٹارگٹ کر کے آج کے لوگوں کو ہم نے کنوے کیا تھا. اب میرے سامنے ایک سوال مصعب, ہم نے صاحب قرآن کا بھی ذکر کر لیا, ہم نے تراویح شبینے بھی ڈسکس کر لیے, صحابہ کرام کو ہم کسی طور فراموش نہیں کر سکتے. آج کے موضوع کے حوالے سے ظاہر ہے ان کا بھی قرآن مجید سے ایک زبردست انٹریکشن ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام اور قرآن کا رمضان المبارک میں ہم امتزاج اگر دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ جب ایک اچھا عالم دین کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بعض نکات ذہن میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو علامہ صاحب جب بات فرما رہے تھے تو مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ اصل میں ایک تو جنریشن گیپ تو ہے بالکل صحیح, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ دینی معاملات میں تم کر لو. جیسے آپ کو میسیجز آتے ہوں گے, مجھے بھی کئی آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے, وہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ذرا قرآن ایصال ثواب تو کر دیں. تو تم کیا ہو, تم کس مرض کی دوا ہو؟ اولاد صرف وہ جاگیریں اور وہ جائیداد اکٹھی کرنے کے لیے قرآن آپ پڑھ لیجیے. جی, میں نے ایسے بھی مناظر دیکھے ہیں کہ ابھی انتقال ہوئے 40 دن بھی نہیں گزرے اور لوگ آ جاتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب کی وراثت ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے. تو مطلب ایصال ثواب کرنے کے لیے تم دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ ایصال ثواب کر دو, بھیج دو, نہیں.
آپ کو خود پڑھنا ہے، صحیح بتاؤ، آپ نیک کو اولاد خود ہی تلاوت صدقہ کرنا جاریہ ہے نا۔ جی، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور کیوں؟ یدعو لہو، وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ذرا سا دینی جو معاملات ہیں اس کو اپنے اوپر ڈالیے۔ اچھا صاحب چلیں ایٹ لیسٹ اب نیک نہیں بھی تھے تو والد اگر گزر گئے تو یہ صدمہ ہی جی، تمہیں نیک بنا دے۔ جی، لیکن دوسری یار بات ایک اور ہے، عجیب دوسری ایک اور بات ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جنریشن گیپ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ تسلسل برقرار رکھا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، تو وہ خود پڑھتے تھے، وہ خود تلاوت کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ آج کس منہ سے والدین اپنے بچوں سے کہیں گے بیٹا قرآن پڑھا کرو، تو بیٹا تو ضرور پڑھے گا، وہ کہے گا کہ میری ماں نہیں پڑھتی، میرا باپ نہیں پڑھتا تو میں بھی ایسے پڑھتے نہیں ہیں، مجھے کہتے ہیں پڑھ لو۔ تو اسی لیے تھوڑی سی تکلیف گوارا کرنی ہوگی Obvious۔ کہ خود، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات۔ جو والدین کرتے ہیں اولاد وہی کرتی ہے۔ سب تکلیف کیسی ہے تو راحت ہی راحت ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذرا مکلف کریں، ذرا ہاں تکلیف دوسرے معنی میں ہے، تھوڑا سا کوشش کریں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ان کو نماز ان کے سامنے پڑھیں، کبھی ان کو ساتھ لے کر جائیں، جمعے کے لیے سمجھدار بچہ ہو ساتھ لے کر جائیں، ان کے ہاتھوں سے غریبوں مسکینوں کی مدد کریں کہ بیٹا اللہ کی راہ میں دو، تاکہ بچپن سے اس کی گٹھی میں یہ بات پڑ جائے کہ مجھے یہ نیک کام کرنے ہیں، میرے والد یہ کرتے تھے، میری والدہ یہ کام کرتی تھی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قرآن پڑھیں تو تھوڑا سا ان کے سامنے کھول کر پڑھ لیا کریں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ صحابہ کرام رمضان اور قرآن کا امتزاج کیسے فرماتے تھے، یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ امتزاج نظر آ رہا ہے، تو صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے۔ ایک بات میں کہوں کہ صحابہ اکرام کا جو یعنی ایک طریقہ کار تھا وہ اس لحاظ سے بڑا منفرد تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام اپنے اپنے کاروبار کو سمیٹتے، اپنے اپنے بزنس کو سمیٹنا شروع کر دیتے، سفر کرنا ہوتا تو رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو جاتے، کسی کے قرض وغیرہ کے معاملات رمضان سے پہلے پہلے فارغ، یہاں تک کہ حکمران کیا کرتے کہ جن قیدیوں پر چھوٹے چھوٹے جرمانے ہیں تو جرمانے لگا کر ان کو آزاد کر دیا کرتے کہ رمضان میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری اہم بات کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اس ثواب کا کیا کہنا کہ شعبان میں جب زکوٰۃ نکالتے کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جو غریب ہے نا، جن کو سحری افطاری میسر نہیں، ان کے لیے سامان ہو جائے، پہلے سے تیاری۔ ہاں، ہم کاروباری جو بزنس مین طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی پالیسی اپنائی جائے جو آگے ہمیں فائدہ دے، تو یہ وہ پالیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ سے بزنس ہے کہ آپ ان غرباء اور مساکین کو پہلے سے دے رہے ہیں تاکہ رمضان کے لیے وہ صحیح طریقے سے تیار ہو جائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دور فرمایا کرتے، اور جب آخری آپ کا سال تھا تو آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، ایک مرتبہ خود سنایا، ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام سے سماعت کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ کہ صحابہ اکرام کا اگر آپ طریقہ کار دیکھیں تو ماہ رمضان میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز تراویح ادا فرمائی، لیکن کبھی کبھار اسے ترک بھی فرمایا۔ اچھا، اب یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد یعنی آقا علیہ السلام نے یعنی کبھی جماعت کے ساتھ ایسا ہوا، کبھی ترک فرمایا، لیکن نماز تراویح ادا فرمائی۔ لیکن یہ جو آج اجتماعیت کے ساتھ ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں، آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، دیکھا کہ صحابہ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بہتر نہیں لگا؟ آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ قرآن تھے تو ان سے فرمایا کہ کل سے تم جماعت ادا کرو گے، تم با جماعت نماز تراویح، اور یہ سب کے سب آپ کے پیچھے ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ دوسرے دن جب یہ منظر دیکھا نا، ایک اجتماعیت کے ساتھ سارے صحابہ پیچھے ہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح کی جماعت فرما رہے ہیں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تھا تو نیا کام نا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی، لیکن کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی بغیر جماعت کے ساتھ، لیکن جب سارے صحابہ کو مجتمع دیکھا نا تو بڑے خوش ہوئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا پیارا اچھا کام ہے، کیا پیارا اچھا نیا کام ہے۔ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ واہ واہ، عمر ابن خطاب کا یہ عظیم احسان امت پر، ویسے تو بے شمار احسانات ہیں ان کے،
لیکن ایک عظیم احسان کے ذرائع اجتماعیت کی یقیناً اگر آج بھی اجتماعیت والی شکل نہ ہوتی تو میں ایک سمجھتا جملہ ہوں جی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اجتماعیت کو پسند فرماتے تھے، پسند فرماتے تھے. اگر نہ ہوتی مصعب اور عمر ایسا نہ کرتے تو آج وہ جو اجتماعیت سے اجتناب کر رہی ہے امت عصری تقاضے آپ کے سامنے ان کے، تو وہ انفرادی طور پہ کیا خاک پڑتی. بہرحال یہ ایک عظیم احسان ہے عمر ابن خطاب کا. آخری سوال ہے میری آج کی اس بزم کا پروگرام روشنی کا علامہ شرجیل سے، اور یقیناً تحدیث نعمت کے لیے بات کروں گا کہ اس طرح مفتی صاحب قبلہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور بہت سے ایسے حضرات حفاظ کرام ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کی جو مشقتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، وہ قرآن سے متصل رہتی ہیں. صبح و مساء قرآن پڑھنا، سننا، سنانا یہ ان کا معمول رہتا ہے. کاش اللہ یہ معمول ہمیں بھی عطا فرما دے. رمضان المبارک میں فہم قرآن اور عمل القرآن کے حوالے سے علامہ صاحب ہم عوامی طور پر اور علماء کرام کی طرف سے ایسے کیا اقدامات کریں جس سے تاکہ بعد میں بھی رمضان المبارک کے اور قرآن مجید کی قرآن فہمی کے جو رنگ ہے اس میں رنگے جائیں اور وہ رنگ ہمیں نظر آئے، مطلب وہ رنگ ہٹے نہیں قرآن کا ہم سے رمضان کا. کیا ایسے اقدامات کیے جائیں؟ سلمان بھائی دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم سے دوری اور فہم قرآن سے دوری ٹھیک ہے، یہ ہمارے امت کے زوال کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے نا. جو ہم شعر پڑھتے بھی ہیں نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن. روایات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے اس کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے اور اس سے غفلت کی وجہ سے زوال دیتا ہے. اب یہ تو ایک ایسی دعوت ہے کہ جس میں پوری امت کو بھی اس کو آگے لے کے جانا ہے اور علماء کرام کی تو ظاہر سی بات ذمہ داری ہے ہی. تو دیکھیں ہمیں اس دور کی سچویشن کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہماری مسلم کمیونٹی جن چیزوں میں انگیج ہے وہ کون سے ایسے موٹیویشن کے فیکٹرز ہیں جو ان کو وہاں لگا دیتے ہیں. اس میں دیکھیں سب سے بڑی ہمارا جو ایک ملٹی میڈیا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی آپ اگر کوئی لیکچر دیں تو اس کو دو طریقے آپ کے پاس ہیں. یا تو لیکچر آپ ایسی فیس ٹو فیس دے سکتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، یا آپ ملٹی میڈیا کا استعمال کریں، آپ پاور پوائنٹ کا استعمال کریں، سافٹ ویئرس کا استعمال کریں. تو یہاں پر ایک ایسی سجیشن کے طور پہ میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بہت سارے ذرائع ہمارے پاس ہیں، سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، ملٹی میڈیا ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کی اس طرف کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں کہ وہ ہمیں وہاں ہیلپ کر سکتی ہے اپنے کام کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو جہاں ہماری یوتھ، جہاں ہماری مسلم کمیونٹی اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فضول کام کرتی ہے، بیکار کام کرتی ہے، وقت کو برباد کرتی ہے، ہمارا کام ہے اس کے ذریعے ان کو انگیج کرنا قرآن کریم کی دعوت کی طرف، درس قرآن کی طرف، فہم قرآن کی طرف. اور پھر زندگی کے وہ مسائل، دور حاضر کے مسائل جو زندگی میں صبح و شام مسلمانوں کے سامنے مسائل آتے ہیں، ان کو عنوانات بنا کر ان پہ لیکچرز ہو سکتے ہیں. یہ بھی باقاعدہ ایک ویبینار کا سسٹم آج کل آپ دیکھیں موجود ہے. ایک تو سیمینار ہوتا ہے، سیمینار میں تو یہ کہ آپ کے سامنے فزیکلی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ویبینار کا مطلب یہ کہ آپ آن لائن موجود ہیں، ایک پلیٹ فارم سے ملٹیپل لوگوں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں اور پورا سیمینار آن لائن کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جتنے ٹولز اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا کے موجود ہیں، انٹرنیٹ کے موجود ہیں، ان ٹولز کو استعمال کر کے اس حساب سے اپنا کانٹینٹ تیار کریں اور قرآن کریم کی دعوت کو آگے لے کے جائیں. الحمدللہ مفتی صاحب کا پروگرام آپ دیکھتے ہیں، ایک بہترین اس کی مثال ہے قرآن کریم سکھانے کے حوالے سے، فہم قرآن کے حوالے سے. لیکن بات یہ ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں مسلمان، لیکن جب اس کا فہم ان تک نہیں جائے گا تو فہم کے بغیر پھر تبدیلی آئے گی کیسے؟ ہم یہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ یہ حقیقت ہے کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، لیکن ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس کو پارشیلی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹائم کتنا دیا ہے، آپ نے اس کو وقت کتنا دیا ہے. تو یہاں پر ہمارے لوگوں کو، ہم سب کو یہ میسج ہم دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہوگا. جب ٹائم ایلوکیٹ کریں گے تو جو چیز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں زوال سے نکالنے والی ہے تو یقیناً تھوڑا وقت بھی اگر وہاں پر ہم نے دے دیا تو ہماری زندگی کا زوال تو دور ہو جائے گا، کیونکہ ہونا ہی چاہیے تھا سارا ہی وقت جی دے دیا جائے. تو شروعات کرنے کے لیے رمضان ایک انیشیٹر، ایک موٹیویٹر ہے ہمارے لیے. یہی مہینہ ہمیں آگے اس معاملے میں لے کے زبردست. اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. بات یہ کہ تابوت سکینہ کا جب بنی اسرائیل نے اس کی بے حرمتی کی، اس سے لا تعلقی کی، تو اللہ رب العالمین نے وہ چیز ان سے چھین لی اور ان کو مختلف عذابات ان پر نازل فرمائے. ایک تابوت سکینہ کی بے حرمتی پر یہ ہے. تو آج ہم قرآن سے اگر لا تعلقی کریں گے تو کیا یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمارے پاس رہیں گی؟ بالکل. علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کرنا چاہیے کہ جس میں کہا
کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ہائے ہائے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو ہمیں یہ بننا چاہیے. واہ واہ واہ، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. آپ کا دے بوتھ ورڈ سیئنگ اباؤٹ کہ ہمیں جو ہے پہلے خود عمل کرنا ہے، ظاہر ہے، اور آپ کو ایز موٹیویشنل اسپیکر اور ایک علمی قداور شخصیت، ایک خوبصورت آپ لوگوں کا پینل ہے، کمبینیشن ہے، مطلب ہائیلی اپریشیٹڈ. آج آپ تشریف لائے تو سر بہت شکریہ، لیکن میں اپنا ذرا کمپلیمنٹ جو ہے وہ شامل ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. اور میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جس طرح علامہ شرجیل صاحب نے کہی تھی، مفتی صاحب نے کہی تھی کہ دیکھیں پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، اور پھر ہمارے عمل کو دیکھ کر ہماری جو آنے والی نسلیں وہ بدلیں گی. جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس پلیٹ فارم نے پہلے خود عمل کیا، برسوں سے اس پر عمل پہ رہا ہے. یعنی کہ بہترین مثال جس طرح علامہ صاحب نے بھی دی تحدیث نعمت کے لیے، وہ مفتی سہیل صاحب کا پروگرام ہے قرآن سنیے اور سنائیے. پہلے خود اس پہ ہم اپنے فورم سے ایک اذان دے رہے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آپ کو اس ظاہر اس موٹیویشن کی طرف لا رہے ہیں علماء کرام کے ذریعے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ ترغیب مسلسل، یہ تحریک مسلسل جاری رہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بدلنا پڑے گا. بس ان اشعار پہ میں آج آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے.